بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر آپ کال کر سکتے ہیں اور کالز جتنی بھی آپ کرتے ہیں وہ لائیو ہوتی ہیں۔ آپ اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہمارے علماء اکرام، ہمارے اسکالرز آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو وظائف بتاتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو اخلاقی طور پر اور شرعی طور پر بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں سارے کے سارے وظائف جو ہوتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائے جاتے ہیں، اور شرعی وظائف ہوتے ہیں ان میں اسماء الحسنی قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں، اور قرآنی آیات کی وجہ سے جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ صرف وظائف نہیں ہوتے بلکہ آپ کے مراتب کو بلند بھی کرتے ہیں، آپ کو ذاکر بھی بناتے ہیں اور آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کے مہمان جن کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ، مزاج علی؟ شکر اللہ درسان۔ اور اگلی بات جو چیز میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید برہان رشید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے۔ جتنی کائنات کے اندر شفائیں ہیں قرآن سے بڑی شفا کائنات میں کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑی عطا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور قرآن سے بڑی اللہ کی جو ہے وہ رضا کائنات میں کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا نسخہ کیمیا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو ہم جب تک ہمارے کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہم حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قرآن سے کس طرح سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بہت شکریہ چشتی صاحب کے بلا۔ قرآن مجید فرقان حمید بذات خود بہت بڑی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن اللہ کا فضل بھی ہے، قرآن اللہ کی رحمت بھی ہے، اور کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ یعنی جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ایک سورت پڑھنے سے کئی مسائل کا ایک سورت جو ہے اس میں حل لکھا ہوتا ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ ہے تو سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوتے، جادو سحر کوئی کسی قسم کا شر جو ہے اس ہر شر سے اللہ اس گھر کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہم بیسیکلی قرآن پاک کو بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ تو حقیقت یہ کہ آج جس ہم کرب سے گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ لوگ قرآن چھوڑتے نہیں تھے۔ ہمارے اسلاف کی ہسٹری ہمارے پاس ہے کہ لمحہ بلمحہ یہاں تک کہ نماز پڑھتے ہیں رات کو قیام اللیل میں پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ اگر سارا دن باہر تجارت کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ سیدہ کائنات چکی پہ آٹا پیس رہی ہوتی ہیں تو آپ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن کے فیوز و برکات ایسے ہیں کہ جس گھر میں ایون کہ وہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا تو وہ بدکنا شروع کر دیتا تھا، جب آپ قرآن بند کر دیتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنایا حضور کو، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے، رحمت والے فرشتے لائن بنا کر تمہارے گھر میں آ رہے ہوتے تھے، اتر رہے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ گھوڑا جو ہے وہ بدکنا شروع کر دیتا تھا۔ کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی عطا، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ بھی رحمت کے فرشتے۔ اور سورہ بقرہ کے فیوز و برکات بتا رہے تھے علامہ
فضل اللہ سہروردی صاحب، تو میں پڑھ رہا تھا کسی مقام پر کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ نے لوح محفوظ پر سورہ بقرہ کی آخری آیات کو تحریر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ کیوں تحریر فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کائنات تخلیق ہو جائے اور جب کائنات تخلیق ہونے کے بعد جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات کو لوح محفوظ پر رقم کیا، تو بات یہ ہے کہ ایک ایک آیت کے اندر اتنا فیض ہے۔ اگر پوری سورہ، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، پوری سورہ کا اگر ہم تذکرہ کریں کہ اس کے اندر کتنے فیوز ہیں، کتنی برکات ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، کتنی عنایتیں ہیں، کتنی جو ہیں وہ برکتیں ہیں، اور کون کون سے مسائل کو حل کر سکتی ہیں، تو ہم اس کا کبھی بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، کسی ایک گھر کے اندر نہیں بلکہ ایک نہیں تو ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں تو ضرور ہوگا۔ تو پھر علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بیٹی کا رشتہ رکا ہوا ہو، کیونکہ رشتے رکنے کی بھی کازز ہوتی ہیں، لیکن ان سے پوچھیں کہ جامع طور پر رکا ہوا ہو تو وہ کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں، گھر گھر کا جو مسئلہ ہے بیسیکلی وہ مسئلہ ہی اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، جی، ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم بالکل اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے نکل رہے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب انسان دنیا کو اپنے اوپر غالب کر لے گا اور دین کو اپنے سے دور کر لے گا تو مسائل تو پیدا ہوں گے۔ ایک ہوتی ہے آزمائش، ایک ہوتی ہے سزا۔ یہ آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اتباع رسول میں، اطاعت خدا میں چل رہا ہے، اللہ ان کی آزمائشیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے امتحانات لیتا ہے، اور وہ امتحان سے اور آزمائشوں سے جب کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبریاں سناتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب سزا کے طور پہ کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو ہمیں بطور سزا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا نالج یہ ہے کہ آج بھی ہم سزا سے بچیں۔ آزمائشیں تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے آتی جاتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں، انبیاء کرام کی جماعت ہے، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، ان کے لیے آزمائشیں تھیں۔ تو ہم جن جرائم سے یا جس صورتحال سے ہم گزرتے ہیں تو ہمیں وہ آزمائش نہیں ہوتی، ہمارے لیے وہ سزا کے طور پر بھی وہ ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہمارے اوپر وارد ہو جاتی ہے۔ تو ہم ان مسائل سے، اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ہم بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو حصول برکت کے لیے، حصول ثواب کے لیے، یا قرآن پاک کی محبت کے لیے ہم یہ کام بھی نہیں کرتے۔ ہم تو قرآن بھی اپنے مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات کیا۔ تو جب ہم قرآن کو اپنے مقاصد کے لیے پڑھیں گے تو پھر وہ مالک تو ہماری انما الاعمال بالنیات، وہ تو ہماری نیتوں سے واقف ہے کہ یہ قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہم اگر کوئی صورت بتاتے ہیں تو وہ صورت اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے بچوں کی شادی ہو جائے، ہم کوئی صورت بتاتے ہیں وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے، ہم کوئی صورت بتا رہے ہیں وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ اللہ کے بندو، قرآن کو حصول برکت کے لیے ثواب سمجھ کر، سنت سمجھ کر آپ قرآن کو پڑھتے جائیں۔ آپ اس سے، اور اکثر آپ بھی ریلیٹڈ ہیں ہمارے جو وظائف عاملین حضرات ہیں ان سے، وظیفے کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ جب عامل کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس عمل کے دوران کوئی مقصد بھی ذہن میں نہیں رکھنا ہوتا، اس لیے کہ صرف اور صرف بطور عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد وظیفہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر اپنے مقاصد کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، اور وہ عامل جو اپنے چلہ کے دوران، اپنے عمل کے دوران کوئی نہ کوئی مقصد لے آتا ہے تو اس کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جی، یہ ہمارے جو عاملین حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو کہ جتنے دن ہم نے وظیفہ کرنا ہے نا، ہم نے صرف اس کو اصول عمل کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں بس۔
जलाली जमाली हर तरह की परहेज करके। खूबसूरत ये बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जलाली और जमाली की परहेज भी आमिलीन करते हैं और उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की, आमिल का मकसद अल्लाह की रजा होता है ताकि उस अल्लाह की रजा की वजह से आपके मसाइल हल हो सकें। तो प्रोग्राम का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन देखने वालों और सुनने वालों से गुजारिश है कि आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है और जो नंबर चलता है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि क्या मैं किसी मकाम पर पढ़ रहा था कि फरमाया जाता ऐनूनी या इबादुल्लाह, कि अल्लाह की मखलूक मेरी जो है तरफ नजर करें। तो बात ये होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मसाइल उस वक्त तक हल नहीं होते जब तक आप अल्लाह की मखलूक में से किसी के साथ उसे शेयर नहीं कर लेते। अल्लाह ने हर चीज़ के हल करने का एक तरीका रखा हुआ है, या अल्लाह की मखलूक के साथ जो है उसका मशवरा नहीं कर लेते। और मशावरत के लिए आप इन जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं, अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे वज़ाइफ तलब कर सकते हैं और हमारे स्कॉलर्स, हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे अल्लामा साहब मुजर्रब तरीन वज़ाइफ आपको बताते हैं जो उनकी पर्सनल ज़ाती तौर पर जो है वो तजर्बा से गुजरे हुए होते हैं, जिनको उन्होंने बार बार आजमाया हुआ होता है, और वही वज़ाइफ फिर आपके लिए अक्सीर भी बन जाते हैं, जिनकी वजह से आपके मसाइल हल होते हैं। बल्कि ना सिर्फ आपके मसाइल हल होते हैं बल्कि आपको जाकिर भी बनाते हैं वो वज़ाइफ। क्योंकि जब कोई शख्स जिक्र की नीयत से या अपना मसला हल करने की नीयत से कोई वजीफ़ा करता है, कोई अमल करता है, तो वजीफ़ा करने के बाद, अमल करने के बाद कुछ अरसा के बाद उसे उस चीज़ की आदत हो जाती है। लाशऊरी तौर पर वो वज़ाइफ उसकी ज़ुबान पर जारी हो जाते हैं। जब लाशऊरी तौर पर जारी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जाकिर बनना शुरू हो गया है। तो अल्लामा साहब से पूछते हैं कि जिन बेटियों का रिश्ता रुका हुआ है, बात हमारी बीच में ठहर गई, रुक गई, तो उन क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए? देखें, जनरल जो हमारे वज़ाइफ हैं, एक तो होता है कि बाई नेम कोई बंदा पूछता है, एक ये कि जनरल मतलब है कि हम वज़ाइफ बता देते हैं जिस तरह हमारे लिखे भी होते हैं। और ज़्यादातर हमारे, मैं आपको एक और अर्ज़ कर दूं, हमारे घरों के मसाइल कुछ इस तरह भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि हमारे घरों में मजमूआ वज़ाइफ पड़े होते हैं और ख़ातीन हज़रात बग़ैर परमिशन के, बग़ैर पूछे, वो जो जो उन्होंने लिखा होता है। इतना तो मुझे पता है कि उलमा के लिए इजाज़त होती है। ये बहुत बड़ी बात आपने उलमा के लिए इजाज़त होती है। बाज़ हमारे आमिलीन ने लिखा है कि फ़कत उलमा को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बग़ैर इजाज़त के पढ़ें, उनके लिए इजाज़त है। बाकी जो हमारी ख़वातीन पढ़ती हैं, अब मसाइल बिगड़ते कहाँ हैं, वो बग़ैर पूछे बस जो जो लिखा होता है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि अगर बग़ैर उस्ताद के पढ़ेगा तो नुकसान तो होगा, कहीं ना कहीं तलफ़्फ़ुज़ की गलती होगी, कहीं ना कहीं उसके टाइम में मसला हो जाएगा, उसकी तादाद पूरी नहीं होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी तादाद उन्होंने लिखी है, आमल अपने हिसाब से भी उसकी तादाद बताता है। फिर ये है कि हम नाम पूछते हैं, वालदा का नाम पूछते हैं, कुछ इसकी भी तासीर होती है। तो ज़्यादा मसले डिस्टर्ब जो हो गए ना, वो घर घर में मजमूआ वज़ाइफ पड़े हुए हैं, बस ख़वातीन निकालती हैं, वो कहती हैं चलें ये वजीफ़ा पढ़ लो, ये वजीफ़ा पढ़ लो। ना उन्हें टाइम का पता है, ना उन्हें तादाद का पता है, ना उन्हें उनकी जलाली जमाली परहेज़ का पता है। वो पढ़ना शुरू कर, जिससे फिर ये है कि साफ ज़ाहिर हर चीज़ के मौक़लात हैं। वो फिर औरतें डरती हैं, बच्चे डर गए, फिर वो भागती हैं कि हमारे बच्चे रात को डर रहे हैं, घर में सोए हुए तो रात को ना कोई खड़क आवाज़ आना शुरू हो गई है, कोई खिड़की हिलना शुरू हो गई है। भाई जो तुम कर रहे हो बग़ैर इजाज़त के, साफ ज़ाहिर है कि हर चीज़ के मौक़लात हैं, हर चीज़ के मौक़लात। जो अभी आप वक्त का फरमा रहे थे, तो मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि बाज़ वज़ाइफ के लिए बाज़ खुसूसी औक़ात होते हैं, क्योंकि सातों का इल्म इंसान को होना चाहिए अगर इंसान वज़ाइफ करना चाहता है। बाज़ सातें ऐसी होती हैं जो कबूलियत के लिए होती हैं, बाज़ सातें ऐसी होती हैं जो हुब के लिए होती हैं, बाज़ सातें ऐसी होती हैं जो उदुव का मतलब होता है दुश्मनी के लिए होती हैं, बाज़ सातें ऐसी होती हैं जो बरकत के लिए होती हैं, और बाज़ सातें ऐसी होती हैं जो बर्बादी के लिए होती हैं। तो वज़ाइफ करने से पहले आप सातों का ख्याल किया करें, क्योंकि सातें बहुत अहमियत रखते हैं और ये बाकायदा एक इल्म है जिसे इल्मुस सआत कहा जाता है। और सातों का ताल्लुक जो है वो वज़ाइफ की जो है वो तासीर के साथ बड़ा होता है। बल्कि आमिलीन जो तावीज़ात, हमारे यहाँ तावीज़ का जो है ना लफ्ज़ सी माना बड़ा अजीब सा ले लिया जी, तावीज़ पता नहीं कोई ख़तरनाक चीज़ है, ऐसी बात नहीं। तावीज़ तावुज़ से निकला है जिसका मतलब है पनाह। तो पनाह के लिए मैं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा की रिवायत पढ़ रहा था। आप फरमाती हैं कि बला को नाज़िल होने से जी पहले
جو وظائف کیے جاتے ہیں وہ ان تمائم میں شمار نہیں ہوتے جو کہ تمائم شرکیہ ہیں. تو شرکیہ تمائم اور ہیں, اور پھر فرمایا کہ جو تمائم بالقرآن ہیں وہ حقیقتاً شفا ہے, اور تمائم بالقرآن کو حاصل کرتے رہنا چاہیے. اس پر ابھی ڈسکشن کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر ساجد یاد کر رہا ہوں ضلع ننکانہ سے. جی فرمائیے. سر میں نے رمضان میں جو آپ کے ساتھ پیر مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جی انہوں نے مجھے وظائف بتایا تھا. میں نے پوچھا تھا صبح سنت جب آدمی پڑھ لے تو اس کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے, کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جب آدمی صبح سنتے پڑھ لیتا ہے نا, جی تو فرض کا وقفہ ہوتا ہے, جی تو اس کے درمیان میں کیا پڑھنا چاہیے؟ چلیں جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال پہنچا. صحت کے لیے اور رزق کے لیے. ٹھیک ہے چلیں, تو آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہم علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے مابین کیا پڑھنا چاہیے رزق کے لیے؟ دیکھیں, رزق کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم صورت واقعہ بتاتے ہیں جو مغرب اور عشاء, مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں. یا رزاقوں کی تسبیح پڑھاتے ہیں ہر نماز کے بعد, یہ پڑھیں. اب یہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان صورت فاتحہ رزق کے لیے بھی ہے. صورت اخلاص اور صورت فاتحہ اس میں یہ رزق کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے. تو میرے بھائی آپ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان آپ 40 مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ لیا کریں. صورت فاتحہ میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے, صورت فاتحہ میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے, صورت فاتحہ کے اندر اللہ نے رزق بھی رکھا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت اس کی جو آیات ہیں, یہ پوری صورت فاتحہ پڑھیں تو انشاءاللہ 40 مرتبہ پڑھنا آپ سنت اور فرض کے درمیان. اور اس کے بعد آپ دعائے خیر کیا کریں, اور دعا میں آپ مانگیں اپنے رب سے کیا مانگنا چاہتے ہیں. جو بھی مانگیں گے وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے سنت اور فرض کے درمیان, انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا. جی, تو جو وظائف آپ کو علامہ صاحب نے بتائے آپ ان کو جاری رکھیں, اور جس طریقے سے بتائے اس طریقے سے جاری رکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں ویس بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی فرمائیے ویسا. جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا کچھ عرصے سے نا واسطہ کا ڈپریشن کا مریض ہوں. یہ نا میرے دماغ پہ, سر پہ دباؤ رہتا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اور سینے پہ دباؤ رہتا ہے بہت زیادہ, اور نا نیند نہیں آتی رات کو نا. یہ میرا مسئلہ بنا ہوا تقریباً 1 سال سے. اور آپ کو میں نے نا وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ سما نیوز پہ میں نے شاید وہ سما ٹی وی پہ دیکھا تھا, آپ نے اس کا حل بتایا تھا کہ یہ کچھ جنات وغیرہ کا اثرات ہوتے ہیں اور نیند میں چلتا ہوں. جی یہ ایسی کچھ سچویشن میری بنی ہوئی ہے جو حل نہیں ہو رہی. تو آپ نے نفسیاتی ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ جاتا ہوں, مطلب وہ اس کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا میرا. آپ نے نفسیاتی ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ ہاں جی, ان کو بھی چیک کروایا, لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ نفسیاتی ڈاکٹر جو ہے نا وہ بھی مجھے مطلب پریشانی میں ڈال رہے ہیں. تو میں وہ نیند کی گولیاں وغیرہ دے دیتے ہیں رات کو سونے کے لیے. جی چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے ویسا. جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہم علامہ صاحب سے اس کا حل طلب کرتے ہیں اور ان کے لیے وظائف پوچھتے ہیں. جی دیکھیں, ڈپریشن کے لیے میرے بھائی میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں, آپ اس کو ریگولر کریں. آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے. ہر نماز کے بعد جب آپ فرض پڑھ لیں دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جب سورۃ اخلاص شروع کریں اللہ الصمد کا آپ نے 3 مرتبہ تکرار کرنا ہے. 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہر نماز کے بعد. فرض پڑھ لیں دعا مانگنے سے پہلے, یہ آپ عمل کریں ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ یہ جو ڈپریشن کا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کا ختم ہو جائے گا اور آپ کو نیند بھی بڑے سکون کے ساتھ آئے گی. جی, تو علامہ صاحب آپ کو ڈپریشن کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے, آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں. اور اگر جنات کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم نے شروع میں ابتدا میں بتایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جنات کے لیے, شیاطین سے حفاظت کے لیے, اور ساتھ میں فلق اور ناس, آپ ان کو پڑھتے رہا کریں. اور پڑھنے کے بعد
اپنے ہاتھوں کے اوپر، بلکہ آپ کو چاہیے یہ کہ روزانہ سونے سے پہلے فلق اور ناس پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر جو ہے وہ انہیں پھیر لیا کریں اور پھونک لیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ شیاطین سے، حاسدین سے، تعویذات کرنے والوں سے، جادو کرنے والوں سے یا پھر جنات سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہی خصوصیت ہے قرآن کی کہ قرآن کی یہ جو سورہ ہے معوذتین، ان سے بڑے فیض حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہم علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑا ہو، یعنی کہ اکثر ہمارے ہاں عدم برداشت کا بڑا رجحان ہو گیا ہے، کسی کی بات ہم برداشت نہیں کرتے، ہم اپنے فرائض تو اگنور کر دیتے ہیں لیکن اپنی حقوق کی جنگ بڑی کرتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر گھریلو ناچاکی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بسم اللہ شریف کا وظیفہ کئی صورتوں میں ہم بتاتے ہیں۔ جی ایک تو بسم اللہ شریف شوگر کے لیے بڑا اکثر نسخہ ہے جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، شوگر کے پیشنٹ جو ہیں، لیکن بسم اللہ شریف جو ہے جس گھر میں یہ کثرت سے پڑھی جائے اس گھر سے لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس میں مالک نے اتنی تاثیر رکھی ہے کیونکہ بسم اللہ کے اندر اللہ کے 3 نام ہیں۔ ایک اللہ ذاتی نام ہے، 2 رحمان اور رحیم۔ بسم اللہ اسم آپ کو جانتے ہیں کہ اسم عربی میں نام کو کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم۔ ایک ذاتی نام ہے، 2 صفاتی نام ہے۔ اس کے بارے میں بسم اللہ شریف کی جو فضیلت ہے وہ کئی طریقوں سے بیان کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس گھر میں کثرت سے باوضو لوگ بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں گے اس گھر میں برکت بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور لڑائی جھگڑا ٹوٹل ختم ہو جائے گا۔ جتنے افراد گھر میں رہتے ہیں ان کا پیار اور محبت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ اور ایک اور بھی ہے کہ بسم اللہ شریف جس گھر میں کثرت سے پڑھی جائے گی رزق کا بھی اضافہ ہوگا۔ جی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے علامہ صاحب آپ کو بسم اللہ شریف کے فضائل بتا رہے تھے اور بسم اللہ شریف سے فیض و برکات حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے، اور بسم اللہ سے جو حاصل ہونے والے طرائق ہیں وہ تو کیا بات ہے، ان سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہے اور کون ہمارا مہمان بنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی اویس بات کر رہا ہوں۔ جی اویس صاحب۔ کہ وہ نا مسئلہ یہ میری سسٹر کا مسئلہ ہے، آواز تھوڑی کٹ کر۔ جی فرمائیے۔ میری سسٹر کا مسئلہ ہے تو نا ان کی شادی، یہ میرے والد صاحب کی، میری نا والدہ کی 6 سال ہو گئے ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد نا میرے والد صاحب جو ہے نا انہوں نے دوسری شادی کی ہے، لہٰذا اب وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بھی جب مطلب شادی کا مسئلہ آتا ہے نا تو مطلب وہ بڑے چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، جی ہمیں پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، تو میں تمہاری شادی نہیں کرتا، یعنی کہ 2 بھائیوں کی شادی کر دی، رہ گئے ہم 2 بہن بھائی۔ تو اب ہمارے لیے وہ مطلب اتنے زیادہ مطلب غصے میں آ جاتے ہیں، تو بہن بھی اس وجہ سے ذہنی مریض بن رہی ہے اور مجھے بھی یعنی کہ پریشان کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو نام بتا دیجیے۔ میں نہ کروں تم مجھے کون ہوتے بڑے کہنے والے، اور رشتہ دار بھی ہمارا کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا، تو ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ چلیں جی اویس صاحب، آپ کا سوال پہنچا، یہ بتا دیجیے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ والد گرامی کا نام اتفاق ہے، اتفاق۔ چلیں جی، اور آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہم پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے آپ کے مسئلے کا حل اور وظیفہ طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ اس طرح کریں کہ روزانہ کسی بھی وقت کوئی ایک وقت کا تعین کر لیں، 700 مرتبہ یا ودود آپ نے پڑھنا ہے، 700 مرتبہ روزانہ۔ ٹائم آپ فکس کر لیں، آپ صبح کے بعد نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں یا عشاء کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، 3 ٹائم میں سے ایک ٹائم، یا صبح کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 700 مرتبہ یا ودود پڑھیں۔ کوئی میٹھی چیز، چینی وغیرہ یا کوئی بھی اس پہ دم کر کے تو اپنے والد محترم کو کھلا بھی دیا کریں اور دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے تاکہ وہ اپنے اس فرائض منصبی سے وہ آزاد ہوں۔ اور ساتھ شادی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ شادی کے لیے بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، تو آپ کو علامہ صاحب شادی کے لیے بتا رہے تھے وظیفہ، جب والدین کا مہربان ہو جائے گا تو ان کی شادیاں کر دیں۔ تو والد صاحب کی دل کے اندر حب پیدا کرنے کے لیے، مہربانی کے لیے بھی وظیفہ، یہ ایک ہی وظیفہ اور دونوں مسائل انشاءاللہ اسے حل ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے اور اسکالر سے پہلے علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کر رہے تھے، تو غالباً میں نے کسی مقام پر پڑھا، ایک روایت ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بادشاہ کو ایک ٹوپی بھیجی اور اسے کے سر کے اندر شدید درد رہا کرتا تھا، تو جب وہ بادشاہ سر کے اوپر ٹوپی لے لیا کرتا تو اس کا درد ختم ہو جاتا، جب وہ کیپ اتار دیتا
تو درد شروع ہو جاتا. اس نے اچانک سوچا کہ چیک کروں اس کیپ کے اندر ہے کیا, اس ٹوپی کے اندر کیا ہے. جب اس نے کھول کے دیکھا تو اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ہے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کہ یہ شفا بھی ہے, یہ بیماریوں سے بھی شفا دیتی ہے اور انسان کے رزق کے اندر برکت کا باعث بھی بنتی ہے اور اللہ کی رحمت کا باعث بھی بنتی ہے. بڑے فضائل ہیں اس چیز کے. تو آپ جب ان وظائف کو پڑھا کریں تو کوشش کیا کریں کہ ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام کیا کریں, کیونکہ نماز جو ہے وہ فرض ہے اور وظائف جو ہیں وہ نماز کے بعد ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. جب آپ فرائض کو ادا کریں گے تو آپ کے جو ہے وہ وظائف کے اندر خود بخود تاثیر پیدا ہو جائے گی. اور علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وظائف میں تاثیر کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا, جو ملکہ بلقیس کے بعد خط گیا تھا اس کا ٹائٹل بھی یہی تھا. بے شک بالکل. اس کا جو ہدہد لے کے پرندہ گیا تھا تو اس خط کا ٹائٹل بھی یہی تھا, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ٹائٹل ہی یہی تھا. تو سارے وزراء نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے بڑے جنگجو لڑیں گے, لیکن جب ملکہ بلقیس نے یہ ٹائٹل پڑھا تو کہا یہ خط ایسا ہے, اس کا ٹائٹل ایسا ہے کہ ہم لڑیں گے تو مار کھائے جائیں گے, ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے. بلکہ یہی واقعہ جو ہے وہ تفسیر محب الرحمان کے اندر میں نے سید امیر علی سے بھی پڑھا اور تفسیر ابن کثیر کے اندر شیخ حماد الدین ابن کثیر نے بھی غالباً اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے. تو پروگرام میں کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اگلا مہمان کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ہلو جی فرمائیے میری بہن, بولیے. میرا نا بھائی کا مسئلہ, میرا بھائی کا نام ہے انصر محمود. ٹھیک ہے. اور اس کی بیوی کا نام ہے نگر یاسمین, اور بھائی کہتا ہے دوسری شادی کرنی ہے, بھابھی کرنے نہیں دے رہی. تو یہ وظیفہ بتائیں کہ مطلب وہ آپ خود ہی کہہ دے کہ میں نے شادی نہیں کرنی. آپ کا بھائی ذاتی طور پر کہہ دے کہ میں نے دوسری شادی نہیں کرنی, یہ کہنا چاہ رہی میری بہن آپ؟ بھائی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن بھابھی کرنے نہیں دیتی, لیکن ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ بھائی دوسری شادی کرے. چلیں جی, اور بھائی اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے. بھائی کا نام انصر محمود اور امی کا نام نسرین اختر. اور ان کی زوجہ, ان کی بیوی کا نام؟ جی ان کی بیوی کا نام جو موجود ہیں اس وقت؟ امی کا نام نسرین اختر. بیوی جو انہیں شادی نہیں کرنے دینا چاہ رہی, ان کا نام؟ یاسمین. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. بڑا ہی ایک دلچسپ قسم کا سوال ہے اور اس کے لیے وظیفہ بھی طلب کرتے ہیں. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. جی فرما دیجیے. تھوڑا سا ریوائز کر دیں سوال. ایسا ہے کہ اس بہن نے کال کی ہے کہ میرا بھائی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور ان کی زوجہ انہیں شادی کرنے نہیں دے رہی, اور ساتھ کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیں کہ بھائی خود بخود کہہ دے کہ میں نے دوسری شادی نہیں کرنی. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ علامہ صاحب بھی بتائیں گے. جی میں شریعت کے آڑے تو نہیں آ سکتا کہ میں اسے کہہ دوں کہ میری کیا مجال ہے. جب قرآن اسے اجازت دیتا ہے تو میں اسے کہوں بھی آپ نے شادی نہیں کرنی. لیکن شادی کریں میرے بھائی, ضرور کریں, لیکن اگر انصاف کر سکیں تو. قرآن کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ آپ انصاف کر سکیں, اور اپنی پہلی بیوی, انصاف اسی صورت میں ہوگا کہ پہلی بیوی راضی ہو جائے گی. ویسے ایشیائی عورتیں ان کو راضی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ پہلے اتفاق پیدا کریں, کوشش کریں, دعا کریں, نماز پڑھیں اور اپنی بیوی کو منائیں. اگر وہ راضی ہو جاتی, کوئی ریزن تو ہوتا ہے نا سیکنڈ میرج کا, تو اولاد یا تو اولاد نہ ہو تو پھر سیکنڈ میرج کا ہوتا ہے, یا پھر کوئی اور پرابلم ہو, تو اس لیے پہلی بیوی کو راضی کر لیں, اور راضی جب ہو جائیں گی تو پھر کر لیں, ادروائز آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ کویسچن مارک ہے, وہ یہ کہ کیا عصر حاضر کے ہم لوگ اتنے منصف ہیں کہ دو بیویوں کے مابین انصاف کر سکیں, جو کہ قرآن مجید برہان رشید ہمیں درس دیتا ہے. یہ بڑا سوچنے والا سوال ہے اور ہم نے اس سوال کو سوچنا ہے, اور یہی بات ہے. ہماری سوچ ختم ہو جائے گی جب قرآن ہی کہتا آپ انصاف نہیں کر سکو گے تو ہم کیسے کریں گے؟ بہت مشکل ہے. جی تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر سوچیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک اور کالر اپنا ایک اور مسئلہ لے کے ہمارے ساتھ موجود ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنا کون سا مسئلہ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی, غالباً آواز یا ہماری نہیں پہنچ رہی یا ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی, لیکن پھر بھی ہماری دعا آپ کے لیے ہے
کہ جو بھی مسئلہ آپ کا ہے, جو بھی آپ مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے یا جس کے لیے آپ دعا لینا چاہ رہے تھے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا وہ مسئلہ اپنی رحمت سے حل فرما دے. اور آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ سکی, لیکن میرا مالک تو سننے والا ہے, وہ سمیع و بصیر ہے, وہ سمیع و علیم ہے, وہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے, وہ دل کی خواہشوں کو جانتا ہے, پتھروں کے اندر چلتے ہوئے کیڑوں کے دلوں کی خواہشوں کو بھی وہ جانتا ہے. تو یقیناً میرا مالک آپ کے مسئلے کو بھی جانتا ہے اور وہ حل فرما سکتا ہے اور وہی فرمائے گا. اس کے ساتھ ہی اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. وہی میرے بھائی کے نا 4 بچے بھی ہیں, وہ جو آگے بتایا تھا وہ بھابی پوچھے کو وظیفہ بتائیں. چلیں جی, آپ کا سوال پہنچ گیا. اسی بہن کی دوبارہ کال آئی ہے, فرما رہی ہیں کہ میرے بھائی کے 4 بچے بھی ہیں, اب آپ مجھے وظیفہ بتا دیجئے. تو اب تو علامہ صاحب کو وظیفہ بتانا ہی پڑے گا. جی علامہ صاحب. جی میں تو یہی وظیفہ بتاؤں گا کہ ان بچوں کے حقوق پورے کرے, ان بچوں کی تعلیم و تربیت کرے. بیٹیاں ہیں تو سنت کے مطابق ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے ان کی شادیاں کرے, جنت حاصل کرے. اب دوسری شادی انسان کر لے اور پہلے بچوں کی تعلیم و تربیت ہی نہ کر سکے تو فائدہ کیا ہوگا دوسری شادی کا؟ بہت ہی خوبصورت بات. اس لیے ان کی تعلیم و تربیت ضروری ہے. پہلا فرض ہے بیوی کے حقوق اور بچوں کی تعلیم و تربیت وہ کریں, اور نماز پڑھیں اور دعا کریں اللہ کے حضور میں کہ جو میرے لیے بہتر ہے مالک وہ کر دے, وہ کر دے, اور دوسری شادی کا خیال غالباً دل سے نکال ہی دے. اس کے ساتھ ہی اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہماری آواز آ رہی ہے؟ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ برجائی اور نند کی آپس میں بنتی بھی نہیں ہوگی, اس لیے بار بار سوال کر رہی ہے. نہیں, دونوں مل کے کال کر رہی ہیں. ہماری تو دعا ہے کہ ہماری دونوں بہنوں کے مسائل مالک حل کر دے. اور یہ جو سوال بچی سوال کر رہی ہے نا, ایک گھر کو بھائی کی شادی کے لیے اکٹھا ہونے دے اور بکھرنے سے بچائے. تو ہم اسی پروگرام کے اندر مزید گفتگو کریں گے کہ گھر کے اندر سلوک اور اتفاق کیسے ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلی شادی کے دوران ہم ان کے حقوق پراپر طریقے سے ادا بھی نہیں کرتے, اور پھر بچوں کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کی طرف ہمارا رجحان بھی نہیں ہوتا, اور ہم چل پڑتے ہیں دوسری شادی کرنے کے لیے. لیکن اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں جب انصاف کا فرمایا ہے تو پہلا عدل انسان کو اپنے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ خود منصف ہے کہ نہیں ہے, پھر دوسرا عدل اپنی بیوی کے ساتھ کہ کیا انسان اس کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے یا ان حقوق سے غافل ہونے کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, پھر تیسرا یہ احتساب بھی اسے کرنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کر رہا ہے. جائے کہ وہ سمجھے کہ بچے خود ہی بڑے ہو جائیں گے, بچوں کو تو اللہ نے پالنا ہے. نہیں, جب اللہ اولاد عطا کرتا ہے تو ان کے حقوق آپ کے اوپر جو ہیں وہ فرض ہیں, ان کی تعلیم فرض ہے, ان کی تربیت فرض ہے. اگر وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں تو اس کا جو ہے وہ گناہ بھی آپ کو ہوگا. اس لیے جب آپ دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی پہلی بیوی کے حقوق احسن طریقے سے ادا کیے ہیں, کیا ہم نے بچوں کو بہترین طریقے سے. تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ میاں اور بیوی کے مابین ہم آہنگی ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت زیادہ سے زیادہ بڑھتی جائے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ تر مسائل پیدا غیر کفر میں ہوتے ہیں. جی انسان جب اپنی فیملی سے باہر نکلتا ہے نا تو بعض دفعہ تو بالکل سکون میں رہتا ہے, بعض دفعہ وہ غیر کفر کی وجہ سے فیملی آؤٹ آف فیملی کی وجہ سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, یا دوسری صورت میں اگر لو میرج سسٹم چلتا ہے تو اس میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم ہوتے نہیں ہیں اتنے جتنے ہم جھوٹ بول کے ہم شادیاں کر لیتے ہیں, کہ لڑکے والے بھی اپنے آپ کو بہت بڑا کر کے بتاتے ہیں, لڑکی والے بھی بتاتے ہیں, اتنی کنڈیشن دونوں طرفین ہوتی نہیں ہے اور پھر بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جھوٹ سے بچا جائے جتنا انسان ہو اور اپنے اخراجات کو کم کیا جائے. مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان کے وسائل کم ہوں تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اور وسائل اگر جس گھر میں وسائل زیادہ ہیں تو مسائل تو پیدا ہی نہیں ہوتے, بہت کم مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو پڑھنا کیا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو, ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر مسئلے میں ہم کہیں ہم وظیفہ ہی پڑھیں, نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہم وظیفہ پڑھیں. دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم اتباع مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزاریں, نماز ریگولر پڑھیں,
اور صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، مسائل ختم ہو جائیں۔ جی علامہ صاحب فرما رہے تھے تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی ہیلو السلام علیکم۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے غالباً، آپ ہاں ماشاء جی آواز آ رہی ہے جی فرمائیے۔ جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میری بہن بولیے تو بولیے۔ میں نے اپنے بیٹے کے متعلق اس سے نا کام کے متعلق پوچھنا تھا میں نے۔ جی کہ وہ نہیں لگتا کہیں بھی، جب بھی اس کے ساتھ کام کی بات کرو نا تو وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب پر لڑائی کرتے ہیں اور بات بھی کسی کی مانتے، نہ بیوی کی نہ ماں کی نہ کسی کی۔ اچھا تو جی، وہ نہ کہتا بس نہ کام نہیں کرتے۔ بیٹے کا نام بتا دیجئے۔ اس کا نام عاطف ہے ٹھیک ہے، اور میرا نام روبینہ ہے، میں اس کی والدہ ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے آپ کے مسئلے کا حل طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں میری بہن، آپ نے بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی تو شاید آج یہ مسائل پیدا نہ ہوتے۔ بچپن میں تو ہم لاڈ پیار کے علاوہ بچوں کو کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم انہیں تعلیم اچھی دیتے ہیں، نہ ان کی تربیت کرتے ہیں، نہ انہیں یہ طریقے سلیقے بتاتے ہیں، تو پھر بڑے ہو کر وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف آپ ماں ہیں، آپ کا حق ہے آپ اسے سمجھائیں، دعا بھی کریں نماز پڑھ کے اس کے لیے، بیٹے کے لیے خیر بھی مانگیں اس کے لیے اور اسے سمجھائیں، جتنا سمجھا سکتی ہیں آپ کا حق ہے۔ آپ روزانہ بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک تسبیح جو ہے صبح کی نماز کے بعد کوئی چیز دم کر کے اسے اپنے بیٹے کو کھلا دیا کریں، اس کی بیوی کو بھی کھلا دیا کریں اور اسے بھی کھلا دیا کریں انشاءاللہ، اور باقی اسے سمجھائیں، بہتر ہو جائے گا۔ جی تو علامہ صاحب آپ کو وظیفہ بتا رہے تھے، آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور 41 ڈیز کے بعد آپ دوبارہ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ہم اگلا کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے؟ جی چشتی صاحب، محمد سعید میرا نام ہے، اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی حضور آپ کو، پیر صاحب کو، تمام کو سلام۔ میرے 2-3 مسئلے ہیں، میں مہینے کے بعد کال کی ہے، آج ذرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ جی فرمائیے۔ جی ایک تو سر یہ عرض ہے کہ پیر صاحب نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، شوگر میری ہائی رہتی ہے، بسم اللہ شریف کا جی 100 غالباً ایک تصفیح بتایا تھا، تو اس سے ذرا کنٹرول صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی جی۔ اچھا، تو کیا اس وظیفے کو اور کتنی بار میں کروں؟ حضرت صاحب نے فرمایا تھا 1000 بار تک پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو سر یہ ہے جی، دوسرا سر آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ یہ قرآن پاک کی آیت تھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، یہ میں تو غلط پڑھتا رہتا تھا، مجھے یاد نہیں، تو بے خیالی میں، تو وہ ہر وقت سے ڈر سے لگا رہتا ہے کہیں کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو گیا، یا اس کی وجہ سے مجھے بہت سارے پرابلم ہے، تو اس کا کوئی کفارہ پوچھنا تھا اور پیر صاحب کی خدمت میں شوگر کا بھی علاج پوچھنا تھا۔ چلیں جی، آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچے، ہمارے یہ کالر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے، تو پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے اس کا۔ دیکھیں میرے بھائی سعید صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال دوبارہ کی ہے۔ جہاں تک شوگر کا مسئلہ ہے اور بسم اللہ شریف کا، یہ تو میرا اکثیر جو ہے نا وہ وظیفہ ہے، آپ اس کو تو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ آپ کتنی مقدار میں پڑھتے ہیں؟ ایک تسبیح پڑھتے ہیں یا 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے یا 370 مرتبہ پڑھنی ہے؟ آپ اس سے زیادہ نہ پڑھیں، 370 دفعہ پڑھ لیں یا 313 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ایک تو آپ اس بسم اللہ شریف کو پڑھتے رہیں۔ دوسرا کیا ان کا سوال تھا؟ دوسرا ان کا تھا کہ وہ آیے مبارکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، یہ جو آپ آیت پڑھ رہے تھے سورۃ آل عمران کی، چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کوئی مسٹیک اس میں کر رہے تھے، جب آپ کو لاشعوری طور پر کر رہے تھے، جب آپ کو پتہ چلا کہ مسٹیک ہے تو آپ نے اس کو درست فرما لیا۔ اس میں کچھ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف توبہ طائب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اپنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوں کہ مجھ سے یہ مسٹیک ہوگی قرآن پاک پڑھتے ہوئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ 80 سال کا بابا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ قرآن
کسی سے سیکھ کے کسی سے پوچھ کے پڑھ لے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور ائمہ کرام کے بارے میں اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا زبانی پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے, زیادہ افضل ہے. بڑی خوبصورت بات کی. اور پروگرام میں کال دیکھتے ہیں کہاں سے ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے اپنے رشتے کے بارے میں پوچھنا. جی جی پوچھیے. جی میں نے اپنے رشتے کے بارے میں پوچھنا. جی جی میری بہن پوچھیں. جی پوچھیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں. میرا رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن نہ ان کو پسند آتا نہ مجھے ہم کو پسند آتا ہے, لیکن کچھ ایشو چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, رشتہ جو ہے رکاوٹیں ہیں وہ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, اپنا نام بتا دیجئے اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. انم نشین میرا نام ہے. اور والدہ کا نام؟ انم نشین. ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام نسرین اختر. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری اس بہن کا رشتے کا مسئلہ ہے. مہمان آتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے اور غالباً چلے جاتے ہیں, کوئی بہترین جواب نہیں آتا تو پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے. دیکھیں اس کے لیے سورۃ قریش ہے میرا بیٹا, آپ عصر کے بعد صرف 21 مرتبہ روزانہ سورۃ قریش پڑھ لیے کریں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس سورت کو کمپلیٹ آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر دروشی پڑھیں اور 21 مرتبہ سورۃ قریش روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں, اور اس کے بعد آپ دعا کیا کریں کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے. جی, تو علامہ صاحب آپ کو سورہ قریش تعلیم فرما رہے تھے رشتہ کے لیے, تو آپ اسے پڑھا کریں, اور پڑھتے رہنے سے اللہ خالق کائنات آپ کے مسائل حل فرماتا ہے. اور کوشش کیا کریں کہ ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کریں, کیونکہ نماز پڑھنے سے آپ کے وظائف کے اندر بھی تاثیر پیدا ہوتی ہے, اور نماز ہے ہی فلاح. جو چیز فلاح ہے تو اس سے آپ کے تمام معاملات کے اندر اللہ کی برکت بھی شامل ہوگی اور اس کی رحمت اور عنایت بھی شامل ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کوشش کیا کریں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمیں اسلام آباد سے کال آئی سعید صاحب کی, تو جی ہم سے غلطی ہو گئی یا قرآن غلط ہو گیا یا آیت غلط پڑھی گئی. تو جب آپ وظائف کرتے ہیں تو وظائف کرنے سے پہلے کسی عالم کو, کسی قاری کو, کسی صاحب علم کو اپنا وظیفہ سنا لیا کریں, یا جو قرآن کی آیت بتائی جاتی ہے وہ قرآن کی آیت سنا لیا کریں, تاکہ اگر اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی غلطی رہ گئی ہو تو وہ درست ہو جائے. جب آپ درست وظیفہ پڑھیں گے تو اس سے نتائج کچھ اور آئیں گے, اور جب آپ ایسا وظیفہ پڑھیں گے جس کے اندر غلطی ہے تو آپ کو نتائج بھی نہیں آئیں گے, اور آپ کا گمان بھی ہمارے اس پلیٹ فارم کے متعلق اور جو وظائف ہیں ان کے متعلق بدل جائے گا. آپ محسوس کریں گے کہ شاید ان سے کام نہیں ہوتا, تو ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ کمی یا کوتاہی آپ کے کرنے میں ہو سکتی ہے, آپ کے پڑھنے میں ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے کلام میں کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. بلکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ لا ریب فیہ, اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. اور ریب کا لفظ اس لیے استعمال کیا, حالانکہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر شک مریب, شک کا لفظ بذات خود موجود ہے, لیکن یہاں پر ریب کا لفظ اس لیے پیدا کیا گیا کہ غلطی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا, اتنا جو ہے وہ ذرا برابر شک بھی نہیں گزر سکتا. تو اس لیے سوچا کریں آپ جب وظائف کریں تو ٹھیک ہونے چاہیے. تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں, وظائف جب آپ کرتے ہیں, تو وظائف کرنے کے لیے کیا ایک ہی وقت میں وظائف کرنے چاہیے یا جب بھی موقع ملے وظیفہ کر لینا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو وظیفہ عامل بتاتا ہے, ٹائم بھی بتاتا ہے, اس کی تعداد بھی بتاتا ہے, اس کی جلالی جمالی پرہیز بھی بتاتا ہے, اور بغیر استاد کے وظیفہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اب ہماری اتنی عمریں گزر گئی ہیں. میں نے پہلا وظیفہ 16 سال کی عمر میں پڑھا تھا, تو اب ماشاءاللہ میں 55 سال کی عمر میں جا رہا ہوں. تو مطلب ہے کہ وظائف میں زندگی گزری ہے, تو اب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہوتا ہے جب تک کسی استاد سے اجازت نہ لیں اس وقت تک تو کرتے نہیں ہیں. بلکہ یہاں پہ ایک جملہ آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, مرشد آباد راہ نہیں ہاتھیں ہوندے دودھا باج نہیں رجدی کھیر میاں. تو بات یہ ہے کہ جب تک جاگ کہیں سے نہ لگے تب تک وہ مزہ نہیں آتا, اور جاگ جو ہوتا ہے وہ کسی استاد سے لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں غالباً کال ہے, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کہاں سے موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, باسمہ نام ہے میرا. ٹھیک ہے جی 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 فرمائیے میری بہن, اپنا مسئلہ شیئر کیجیے. جی میں نا نماز قرآن ماشاءاللہ پڑھتی ہوں, پابند 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں. تو مجھے نا ڈپریشن کا بہت مسئلہ ہے, بہت زیادہ ڈپریشن رہتا ہے. ڈپریشن کس وجہ سے رہتا ہے, کچھ بتائیں. کبھی محسوس کیا؟
डिप्रेशन। हाँ जी, डिप्रेशन किस वजह से होता है, कभी महसूस किया? कॉजेज होती हैं ना? बस किसी भी छोटी छोटी बात कोई भी हो जाए ना जो मुझे नापसंद हो, उससे भी मुझे, और उदासी और ऐसे रोते रहना, इस तरह की कैफियत रहती है। चलें, आप अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए मेरी बहन। नुज़रत। चलें जी, हमारी बहन की कॉल लाहौर से हमें थी और लाहौर से कॉल कर रही थी हमारी ये बहन, और डिप्रेशन के मामले में रहनुमाई तलब करना चाहती हैं। तो चलते हैं सीधे पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब की जानिब और उनसे वजीफ़ा तलब करती हैं। देखें, मेरा एक तजर्बा है कि नमाज़ पढ़ने से डिप्रेशन रहता नहीं है। नमाज़ पढ़ने से तो इंसान रिलैक्स हो जाता है। मेरी बहन, आप देखें कि आप नमाज़ सही पढ़ रही हैं, आप नमाज सही नहीं पढ़ी। आप नमाज पढ़ते हुए उनके जो नमाज के अंदर फ़राइज़ हैं वो पूरी कर रही हैं, क़याम है, रुकू है, सजदा है, आप इन चीज़ों को पूरा कंप्लीट सही कर रही हैं। नमाज के अंदर भी नमाज है और आप उसको अदा नहीं कर रही हैं, तो डिप्रेशन तो होगा। आप ख़यालात बातिला, जब नमाज पढ़ती हैं तो ख़यालात बातिला तो आपके जहन में उसी तरह मौजूद होते हैं, तो जब तक आप उनको निकालें नहीं, आप खुशू व खुजू पैदा नहीं करेंगी कि आप मैं इस वक्त अल्लाह के हुजूर में खड़ी हूँ, तो फिर आपका डिप्रेशन नहीं ख़त्म होगा। आप मेरी बहन प्लीज़ आप नमाज को अदाए मुस्तफ़ा समझ के नमाज को अदा करें। आप क़याम में हैं, आप रुकू में हैं, आप सजदे में हैं, आप अत्तहियात पे बैठी हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, आप वो ख़यालात को छोड़ दें और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और अपना नमाज फ़र्ज़ समझ के इत्तिबाए मुस्तफ़ा में और तरीक़ा मुस्तफ़ा समझ के आप इसको अदा करें। आप इसको सिर्फ़ 5 नमाज़ें पढ़ें। मैं आप आज को बिल्कुल बड़े बावसूख ज़राए से और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आज 5 नमाज़ें आप पढ़ें सही तरीके से, और मुझे फिर कल कॉल करके बताएं कि क्या आपका डिप्रेशन है या नहीं है। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कर रहे थे कि नमाज को उसका हक़ अदा करते हुए पढ़ना चाहिए। जब आप हक़ अदा करेंगे तो नमाज के अंदर तासीरात भी पैदा हो जाएंगी। और मेरी बहन, अपना गुस्सा कम कर दीजिए, गुस्सा की वजह से ये सारे मामलात हैं। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और मैं अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती आपकी कॉल करने का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपके मसाइल हल करे। जिन जिन अहबाब ने भी हमें कॉल्स की हैं उनके लिए दुआ भी होती है इस प्रोग्राम में। और इसके साथ अल्लामा पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने मखलूक खुदा के लिए आसानियाँ तक़सीम की और उनको वज़ाइफ बताई। तो मैं गुजारिश करूँगा पीर साहब से कि वो दुआ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार आलम, जितने भी मसाइल लेकर हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना शामिल होते हैं, या अल्लाह उन सब की हल फरमा, सब की मुश्किलात को आसान फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा, बेहदायतों को हिदायत नसीब फरमा, बेनमाजियों को नमाजी बना, दीन मतीन को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, हमारी आखरत भी बेहतर फरमा, ख़ात्मा ईमान बिल खैर वक्त नज़ा हम सबको कलमा पाक नसीब फरमा। बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना, जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल रोज़गार अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीमिल आमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।